الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی دھوراجی کے زیر اہتمام 25واں سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے عظیم مفتی محقق عصر محقق مسائل جدیدہ حضور سراج الفقہاء استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی سے ہم نے آپ نے سب نے استفادہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں سے اسی طرح سے علمی پیاس بجھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور پوری دنیا کے اندر قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں مناقب اور فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے
اور उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। तकवा दुनिया में भी इज्जत का सबब है और आखिरत में भी निजात का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। इंसान तकवे के ज़रिए से वो अज्र हासिल करता है, वो सवाब हासिल करता है जो बहुत सारी इबादतों के ज़रिए से उसे सवाब नहीं मिल पाता, वो तकवे की वजह से मिलता है। आज हम सब की तवज्जो कसरत नवाफिल की तरफ है, लेकिन बुज़ुर्गों के नज़दीक नवाफिल की कसरत से ज़्यादा गुनाहों से बचने की फजीलत है। इसलिए कि जो नवाफिल की कसरत करे, हो सके कि वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा, गुनाह से बचना ही बहुत बड़ा सवाब है। अगर कोई इंसान नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 10 गुना उसको अता फरमाता है, और अगर इंसान गुनाह से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इरशाद फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कमाल तकवा क्या है, तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं अगर इंसान अपने अंदर 10 चीज़ों को पैदा कर ले तो वो तकवा के कमाल तक पहुंच जाएगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अपने खिताब में फरमाते हैं, अपने मलफूजात में फरमाते हैं 10 चीज़ें वो है कि अगर इंसान उसको अपने अंदर पैदा कर ले तो वो कमाल तकवा को पहुंचेगा, तकवे के कमाल को पहुंचेगा। और फरमाया गया कि जो लोग मुत्तकी हैं, मुत्तकियों का हिसाब बहुत हल्का लिया जाएगा, मुत्तकियों का हिसाब क़यामत के दिन बड़ा हल्का लिया जाएगा, उनके हिसाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फरमाएगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो 10 चीज़ें तकवा में से है, सबसे पहली चीज़ क्या है जिसमें हम सब मुब्तला हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं तकवे की पहली निशानी ये है कि इंसान अपनी ज़बान को गीबत से महफूज रखे। तकवे की पहली निशानी, आप गौर करें, गीबत से अपनी ज़बान की हिफाजत करना। आज हम बकबक करते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई गुनाह इस वक्त तो दुनिया में हो रहा है वो गीबत है। हालांकि यहां तक फरमाया गया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। एक मकाम पर यहां तक इरशाद फरमाया गया कि जो लोग गीबत से तौबा करेंगे वो जन्नत में जाने वालों में वो लोग होंगे जो आखिरी में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां तक इरशाद फरमाया सूरतुल हुजरात के अंदर कि जो लोग गीबत करते हैं क्या वो इस बात को पसंद करते हैं कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। आज तो हम गीबत को गुनाह समझते ही नहीं है। कितनी ज़बानें जो गीबत से महफूज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने अमलियात के अंदर तासीर पैदा करनी है तो मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया। अच्छी बात है, अगर आपने लज्जते नफ्स का खात्मा करने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जब इंसान इस बात को पहुंच चुका है कि गोश्त खाना छोड़कर वो वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा कर लेगा, अमलियात के अंदर तासीर पैदा कर लेगा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात पूछता हूं, जानवर का गोश्त खाना छोड़ने वालों, ये तो हलाल है, आपने छोड़ा है कमाले तकवा के लिए, क्या आपने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना भी तर्क किया है? आप बताएं। आज हमारी महफिलों के अंदर पहले तो औरतें गीबत करती थी, अब मर्द भी गीबत के अंदर मुब्तला हो गए। आज हमारी दुआओं में तासीर क्यों नहीं, आज हमारी जबानों में तासीर क्यों नहीं? उसकी वजह एक ये भी है कि आज हमारी जबानें गीबत कर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं, मेरा मकसद गीबत करना नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं,
یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ام المومنین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم نے وہ سخت ترین جملہ کہا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قد چھوٹا ہے تو میں نے چھوٹا کہا۔ فرمایا، عائشہ غیبت اسی کو تو کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر جو برائی نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ تو تہمت ہوئی، غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو وہی ہے کہ انسان کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے کہ اگر ہم اس کے منہ پر کہتے، اس کے سامنے کہتے تو اس کو تکلیف پہنچتی۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا، فقہا نے لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی آنکھ تو چھوٹی ہے، اس کی آستین تو بڑی ہے، اس کا کرتا تو لمبا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اس کا شمار بھی غیبت میں ہے۔ اور جو غیبت کرتا ہے کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخون لوہے کے ہیں اور وہ اپنے لوہے کے ناخون سے اپنے سینے کو جو ہے وہ نوچتے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابہ آئے اور انہوں نے عورتوں سے متعلق سوال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو طلب فرمایا اور طلب کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو قح کرنے کے لیے، الٹی کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے الٹی کیا تو اس الٹی کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے، حالانکہ ان لوگوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دکھانا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دکھایا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ کھایا تو نہیں، لیکن ان کے حلق سے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان سے پوچھو کیا ان لوگوں نے غیبت نہیں کی؟ اندازہ فرمائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ اور آج ہمارا محبوب مشغلہ ہے، 4 دوست جمع ہوں تو 5ویں کی غیبت کرتے، 5 جمع ہو جائے تو 6 کی غیبت کرتے ہیں، 6 اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں، 5واں اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ کون سی محفل ہے جو غیبت سے محفوظ ہے؟ آج غیبت غیبت غیبت، بلکہ یوں کہوں شیطان نے ہمارے افکار کو اتنا اغوا کر لیا ہے کہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم 5 وقت کے نمازی ہو کر ہر سال حج کو جانے والے، ہر سال عمرہ کو جانے والے، چہروں پر داڑیاں سجانے والے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ وہ جرائم کر کے مبتلا ہے پاپ کے اندر اور گناہوں کے اندر، اور ہم لوگ نیکیاں کر کے غیبت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو وہ اپنے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا، اگر کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ منتقل کرتا ہے۔ تو اگر میں اپنی نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا تو اپنے ماں باپ کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا، مگر چونکہ یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج فکر یہ بن چکی ہے، آج سوچ یہ بن چکی ہے، آج نظریات یہ بن چکے ہیں، اتنی مرتبہ یہ وظیفہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اور ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ جبکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا پہلا زینہ غیبت کے ترک کو قرار
قرار دے رہے ہیں، زبان کی حفاظت کو قرار دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، اے سنی اجتماع میں آنے والوں، سرکار غوثیت مآب کا نعرہ لگانے والوں، سرکار غوث پاک کی عظمت پر جان و دل فدا کرنے والوں، سرکار غوثیت مآب کو اپنا پیر سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت نہیں ہے؟ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر کسی کی برائی نہیں ہے؟ حد تو یہ ہے روزے میں بھی غیبت ہو رہی ہے۔ میں نے تو لوگوں کو حالت احرام میں منا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تقوی کا پہلا زینہ غیبت سے بچنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تقوی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں بدگمانی سے محفوظ رہو۔ اگر آج بدگمانی سے ہم محفوظ رہیں تو مسلمانوں کے درمیان سے 90% جھگڑا یوں ہی ختم ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، حسن ظن تو باقی رہ ہی نہیں گیا۔ کیا دنیا دار، کیا دیندار، بدگمانی بدگمانی۔ اگر دو لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرا سمجھتا ہے کہ میرے ہی لیے کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر کوئی مسکرا دے تو لوگ سمجھتے کہ مجھ پہ تنزن یہ مسکرا رہا ہے۔ یہ بدگمانیوں کا حال ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بدگمانی سے خود بھی بچو، اور اپنے آپ سے دوسرے لوگ اگر بدگمان ہونے کا خطرہ ہو تو خود ہی وضاحت کر دیا کرو تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو۔ اور ایسے کاموں سے بھی بچو جس سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر معتکف تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئی۔ سحری کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو فرما رہی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد کے اندر موجود تھے۔ صحابہ کرام میں سے چند لوگ سحری کے بعد ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ اندھیرے میں بھی چمکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا چمکتا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن جو خاتون موجود ہے اس کو کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ کون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں خواتین چادر بہت بڑی لیا کرتی تھی، اور چادر وہ اس طریقے سے اوڑھتی تھی کہ دبلی ہے یا پتلی یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ موٹی موٹی چادریں ہوتی تھی، بھدے رنگ ہوتے تھے، بلکہ ان کی چادریں بھی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ اوپر کی جو چادر لیا، کپڑے خوبصورت ہو سکتے تھے لیکن چادریں ان کی بڑی بھدی ہوتی تھی، اور وہ جان بوجھ کر بھدی چادریں اپنے سر پر ڈالتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج برقعے کے نام پر ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ برقعوں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ نہ دیکھنے والے کی نگاہیں بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ حالانکہ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں نہ پہنا کریں، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں پہنے گی تو لوگوں کی اس کی طرف توجہ جو وہ مبذول ہوگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے آج 17,000 کے برقعے، 25,000 کے برقعے، 30,000 کے برقعے، اور اتنے خوبصورت ترین برقعے کہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد تو یہ تھا کہ ظالم نگاہوں سے بچا جائے، اور اب برقعے ایسے خوبصورت آ گئے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کاش لوگ امام غزالی کے فتوے پہ، امام غزالی کی نگاہوں کو سلام، 900 سال پہلے کے ڈیزائن والے برقعے پر آپ نے پابندی لگائی، اس کے خلاف احتجاج درج فرمایا اپنی تحریر کے اندر۔ اگر آج کے برقعوں کو امام غزالی دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ ادھر سے کٹے ہوئے، ادھر سے پھٹے ہوئے۔ آپ اندازہ تو کریں، مردوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا، بھائیوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی سب سے خوبصورت برقع پہن کے نکلے تاکہ پتہ چلے فلاں سیٹ صاحب کی بیوی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خواتین اگر موجود ہوتی ہیں، اگر موجود ہے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں برقعے بھدے ہونے چاہیے تاکہ برقعے دعوت نظارہ نہ دے۔ یہی تو بات کہنے کی ہے۔
17 ہزار کے برقعے پہن کر آج عورتیں عزت نہیں بچا پا رہی ہے، لیکن جس کے دوپٹے میں 17 پیون تھے، اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کی شان کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اور میرے امام نے یوں گنگنایا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ہماری فکر بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، انداز زندگی۔ اور یاد رکھنا، آپ سوچ رہے ہو مردوں کے اجتماع میں برقعے کے ذکر کی کیا حاجت ہے؟ یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے دیوس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جنت کی خوشبو دیوس پر حرام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے گھر کی عورتیں بے حجاب مردوں کے سامنے جائیں اور وہ شخص منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ آج تو عورتوں کو دوستوں سے ملایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ جو عورتوں کو بے پردہ مردوں کے سامنے جانے دے، اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہم فیشن نکل گیا ہے دوستوں سے بیویوں کو ملانا۔ کہاں وہ دن تھا کہ شوہر کے لیے فرمایا گیا، بلکہ دیور کے لیے فرمایا گیا، دیور تو موت ہے، موت۔ جس مذہب میں دیور سے بھی پردے کو فرض قرار دیا گیا ہو، اس مذہب کے ماننے والے اگر دوستوں سے بیوی کو ہاتھ ملانے کے لیے کہے تو پھر قیامت ہی کا انتظار ہے۔ کہاں سگے بھائی سے پردہ، جیٹ سے پردہ، شوہر کے سگے بھائی سے پردہ، جیٹ بڑا بھائی اس سے پردہ، شوہر کا چھوٹا بھائی دیور اس سے پردہ، چچا زاد بھائی سے پردہ، پھپھی زاد بھائی سے پردہ، خالہ زاد بھائی سے پردہ۔ اور اب 3-4 فیملی مل کر کے کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی پکنک پہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، سب ایک ساتھ مل کر کے گانا بجانا چل رہا ہے۔ پھر ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عورتوں کے پرس میں پنسورا بھی پڑا ہوا ہے، 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اجنبی مردوں سے بے پردگی بھی ہے۔ یاد رکھنا، کروڑوں مرتبہ نفل روزے ایک پلڑے میں، اور ایک عورت کا با پردہ ہونا ایک پلڑے میں۔ کوئی نفل عبادت ایک فرض عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خواجہ نصیر الدین نصیر ملت والدین خواجہ چراغ دہلوی فرماتے ہیں، 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کرنا ایک طرف ہے، اور فجر کی نماز کی 2 رکعت ایک طرف ہے، دونوں کی برابری نہیں ہے۔ یعنی فرضیت اور نفل کا مقابلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے نوافل کی طرف توجہ دی ہے، فرائض کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ خواتین سوچ رہی ہے میں تو روزانہ پنسورا ختم کر رہی ہوں، میں تو اپنے زمانے کی رابعہ بصری ہو گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر کے دوستوں سے گفتگو ہو رہی ہے، بے پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے 17 شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتی اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی۔ کہاں گیا پنسولے کی تلاوت؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو، لیکن نفل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شیطان کا یہ مکر ہے کہ فرائض سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے نمبر پر فرائض کو رکھا، اور ہمارے مذہب میں برقع فرض ہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دور سے چمک رہا تھا۔ ویسے حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک اگر بیان کی جائے
تو پوری گفتگو اس پر ہو اور وقت نامکمل رہ جائے، وقت ختم ہو جائے، اس لیے کہ ان کے چہرے کی چمک کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، امام علی رضا، ابن امام موسیٰ کاظم، ابن امام جعفر صادق، ابن امام محمد باقر، ابن امام حسین، ابن امام علی، زوج فاطمہ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ۔ امام علی رضا کا چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ جب آپ بغداد کی سرزمین پر اپنے گھر سے نکلتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتے، اور کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتا۔ غور کریں، جب علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے، جب علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے تو سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو تو میرے امام نے کہا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک مقام پر حضور کے لبوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ یہ امام اہل سنت کے کلام کی ندرت ہے۔ پھول سے پنکھڑیاں تو جھڑا کرتی ہے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑا کرتے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں کی شان ہے کہ جب وہ کلام کیا کرتے تھے تو اس گل سے ہزاروں پھول جھڑا کرتے تھے۔ اور مزید کلام کی ندرت دیکھے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ او گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے بلبل، اے بلبل، تو نے گل کو گلشن میں تو دیکھا ہوگا، ہاں وہ گلستان کی بلبل بھی سنے اور مدینے کی بلبل بھی سنے۔ تو نے پھول کو تو گلستان کے اندر دیکھا ہوگا، لیکن پورا گلستان سمٹا ہوا اگر کسی ایک پھول میں دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا جائے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ پورا گلشن، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اور وہ کیسا گلشن ہے کہ وہاں سب پھول ہی پھول، کہتے سرتاب قدم، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ کیسا گلستان، اندازہ کریں۔ دوراجی والے یا گرد نواز سے آنے والوں کو میں کچھ نہیں کہتا اس پر، اگر سناٹے میں سننا ہے تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج تیجے کی محفل نہیں، غوث العظم دستگیر کی محفل ہے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ کیا وہ گلستان ہے؟ کتنے پھول ہیں؟ کہتے سر تاب قدم، سر سے لے کے پیر تک ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، صابری صاحب، کہ یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ علوی صاحب کو سلامت رکھے، یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ حضرت سیرانی کا آستانہ سلامت رہے، یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ لال شاہ بابا کی لالی سدا سلامت رہے، یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ لیکن یہ بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دھوراجی والوں، محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا ہر شاعر میں دیکھا ہوگا، لیکن محبوب کے ناخن، پیر کے ناخن سے تشبیہ کبھی آپ نے کسی شاعر کو نہیں سنا ہوگا۔ اگر یہ بات ملے گی تو اس سے صرف احمد رضا کہتے ہیں، اور وہ بھی تشبیہ نہیں دے رہے بلکہ چیلنج کر رہے ہیں۔ محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی لیکن چیلنج نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی کا محبوب تھا ایسا نہیں۔
کہ چاند کو چیلنج کیا جائے، لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ محبوب کے چہرے کو تشبیہ بہت لوگوں نے، بہت خوش تھے کہ ہم نے دے دیا۔ غالب جیسا غالب بھی کہتا ہے کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس پر غالب کو بڑا ناز تھا کہ میں نے محبوب کو کیسی تشبیہ دی۔ میں نے کہا بالکل، لیکن چیلنج اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اور کس انداز سے، چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاتھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیر میں بھی، اور وہ بھی پیر کے ناخن کی بات کہتے ہیں۔ دل اپنا بھی شہدائی ہے، اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے لو پہ لائے چرخ کہن پھول، دندان و لبوں زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک خزن پھول۔ اور جب سب بتاتے ہیں تو این کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنی اجتماع، علامہ سید امین القادری صاحب۔ اب یہ پھول ہے حسن اور حسین، حسین اور حسن پھول۔ اب اس پھول کو کہیں اور یوں بیان کرتے ہیں، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میہ، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ 108 علوم و فنون کا مجدد کہتا ہے، ڈائریکٹ تجھ سے نہیں ہوں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کتنی دور کا ڈورا ہے، کتنی دور کا ڈورا ہے۔ آل رسول احمدی، آل رسول احمدی، اچھے میاں، حمزہ میاں، شاہ برکت اللہ، شاہ احمد، شاہ محمد، شاہ فضل اللہ، شاہ جمال الاولیاء، شاہ بکاری، اس طریقے سے اوپر اوپر جا کر سید ابراہیم ارجی، شاہ بہاؤالدین انصاری شتاری، سید محمد، سید احمد، سید موسیٰ، سید ابو صالح نصر، شیخ عبدالقادر جیلانی، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب یہ ڈورا ملا تو اس پہ ناز کتنا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تو کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ غور فرمائے تو حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اگر ان کی زلفیں چہرے پر آ جائیں ناز برداری کے لیے تو قرآن اسے واللیل کہتا ہے، اور جب کنگھیوں سے سور کر اپنے مقام پر چلی جائیں تو قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے، اسی پر چادر آ جائے تو قرآن اسے یا ایھا المزمل کہتا ہے، وہی کمبل میں چھپ جائے تو قرآن اسے یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ اندازہ فرمائے، اللہ اکبر، وہ چہرہ نظر آیا اندھیرے میں۔ علامہ جامی نے لکھا ہے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کی روشنی میں لوگ سفر طے کر لیا کرتے۔ جس کا پرتو اتنا حسن والا ہو، جب نسل ایسی ہے تو اصل کیسی ہو۔ امام احمد رضا تو 14ویں صدی کی نسل کو دیکھ کر کہہ گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ جب 14ویں صدی تک آتے آتے نورانیت ایسی تھی
تو خود اصل کی بات کیا، جب نسل ایسی تو اصل کیسی ہوگی۔ حضور کا چہرہ نظر آ گیا، مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ 10 باتیں پڑھ کر تقوی کی تعریف کم از کم آج پوری ہو جائے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں متقی بنو، متقی بنو، کم سے کم جو متقی نہیں بلکہ امام متقا والنقا ہے، جو متقا اور والنقا کا امام ہے، اس کی زبانی ہم تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ حضور کا چہرہ نظر آ گیا، چمک رہا تھا، اور ویسے حضور کا چہرہ دھوپ میں بھی چمکتا تھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں اگر سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج ان کے رخسار میں تیر رہا ہے، اور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو یوں لگتا تھا چاند ان کے رخسار میں تیر رہا ہے۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی، لوگوں کو شعر شاعری سے بڑی نفرت ہوگی آج کل، گانے کی شاعری پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، نعت کی شاعری پہ کہتے ہیں یہ کدھر سے لائے۔ میں نے کہا عشق ہوتا ہے تو نعت آتی ہے، عشق ہوتا ہے تو اشعار بھی آتے ہیں۔ اچھا جو لوگ نعت پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں وہ اردو کے علمبردار بھی بنے تحفظ کے لیے۔ میں نے کہا جب تک نعتیں زندہ رہے گی تب تک اردو کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے نعتوں کو رواج پانے دو۔ کہتے ہیں یہ کیا گانا بجانا لگا رکھا ہے۔ میں نے کہا اگر اس کو گانا بجانا کہتے ہو تو پھر حسان بن ثابت کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں گانا بجانا نہیں ہے، لیکن حضور کی نعتوں کا تصور ضرور ہے، اور یہ نغمہ سنجی اور نغمہ سرائی دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اٹھا کر فقیہ ابو اللہ سمرقندی کی قرۃ العیون پڑھ لو، یہ جنت میں بھی ہے۔ بلکہ میرے امام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں حور جنا ستم کیا، طیبہ نظر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمہ حجاز دیس کی چیز گائی کیوں۔ یاد وطن ستم کیا، یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پر آج لوگوں کو اعتراض ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس دن نعت عام ہو جائے گی، واقعتاً عام ہو جائے گی، اس دن لوگوں کی زبانوں سے گانے ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہمارے بھائی بلبل باغ مدینہ کو سلامت رکھے اور ان جیسے مخلص نعت خانوں کو سلامت رکھے۔ جب سے نعت خوانی کا دور اٹھا ہے بہت سارے جوانوں نے گانا سننا بھی چھوڑ دیا ہے، گانا گانا بھی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ نعتوں کی لذت وہ۔ میں نے کہا آخر کون سا گانا اس کے مثل ہو سکتا ہے؟ کوئی لا کر کھڑا تو کرے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے، نہ اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے، قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ عیش منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ تو سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بنے، ہر لبا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ کوئی بتا سکتا ہے کوئی گانا 1960 سے لے کر آج تک جب سے لوگوں نے گانا شروع کیا ہے؟ گانوں کی پیدائش تو یہی ہے 60 سال کی عمر ہے، لیکن نعتوں کی صنف تو اس وقت بھی تھی جب آدم و حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ابھی آدم و حوا مٹی اور پانی کے بیچ تھے۔ حضور تاج الشریعہ نے یہ عقدے سے پردہ اٹھایا، آب و گل میں نور کی پہلی کرن۔ یہ 1960 والے گانے والے نچنیے کیا جانے صنف نعت کی عظمت کو۔ یہ 1960 والے ہیں اور وہ 1857 والے ہیں جن کو نعتوں پر اعتراض ہے، لیکن نہ ہم 1960 والے نہ 1857 والے، ہمارے تار اور کڑیاں تو صفا کے چبوترے سے جڑی ہوئی ہیں۔
وہ ہمارے مسلک کا لمبردار تھا جسے دنیا حسان بن ثابت کہتی تھی، جو خود منبر پہ کھڑے ہو کے لات پڑھتا تھا اور آمنہ کا لال زمین پر بیٹھ کر اس کی عزت افزائی کر کے یوں کہتا تھا، اللہم اجد الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے سے مدد فرما۔ نعت تو نعت ہے پھر، اور نعت ہر دور میں پڑھی گئی۔ حضرت حسان نے پڑھی، صدیق اکبر نے پڑھی، فاروق اعظم نے پڑھی، مولا علی نے پڑھی، سیدہ فاطمہ نے پڑھی، امام حسن نے پڑھی۔ کربلا میں ماتم کا ثبوت تو نہیں ملتا، کربلا میں نعت کا ثبوت ضرور ملتا۔ میں اس وقت تو کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کربلا میں ماتم کا ثبوت ہمیں نہیں ملا، لیکن البتہ نعت کا ثبوت ہمارے پاس ضرور ہے۔ جب کربلا میں سب لٹ گیا تھا تو سید سجاد عابد بیمار، کربلا کا عینی شاہد، وہ مظلوم جسے بیماری میں بھی ہاتھوں میں کڑیاں اور پیروں میں زنجیریں پہنائی گئی تھی۔ نصیر آخر عدابت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو۔ علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ تماچے مارے جا رہے تھے، زنجیریں ڈالی جا رہی تھی، لیکن اس وقت بھی زبان پہ نعت تھی، ان التیاریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتا فیہا النبی المحترم۔ پتا چلا خوشی میں نعت پڑھو تو خوشیاں بڑھ جاتی ہے، اور غم میں نعت پڑھو تو غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا۔ بات دور سے دور نکلتی جا رہی، عرض کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ سورج کے سامنے بھی رخساروں میں سورج تیرتا ہے اور چاند بھی تیرتا ہے، تو ایک دن حضور علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبتیں تھی اپنی ازواج سے، کہ لوگوں نے رحل پر تو قرآن رکھا دیکھا ہے، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کی وہ ذات ہے جس کے گود میں ناطق قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن ناطق رکھا ہوا ہے۔ قیامت تک لوگ مصحف کی تلاوت کریں گے، لیکن جس نے گود میں رکھ کر چہرے کی تلاوت کی ہے وہ میرے علم میں 3 ہستیاں ہیں۔ حجرِ عائشہ میں سیدہ عائشہ ہے، غار ثور کے اندر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور مقام صحبہ میں مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب اخی رسول زوج البتول ابو الائمہ ابو الحسنین سیدنا علی ابن ابو طالب ہیں، جنہوں نے گود میں چہرہ رسول رکھ کر کے چہرہ رسول کو پڑھا ہے۔ قرآن پڑھنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن ان 3 قاریوں کی طرف بھی کوئی توجہ کرے، غور تو فرمائے۔ لیکن بہرحال جس نے چہرے رسول کی تلاوت کی وہ اچانک چاند سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، جب سورج ہوتا ہے تو نہیں چمک پاتا، لیکن میرا چاند دیکھ یہ تو دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے۔ حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا اور فرمایا، عائشہ تو نے شعر کب سے کہنا شروع کیے؟ امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے ہم نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ بات دور نکلی، کیا عرض کر رہا تھا کہ چمکتا چہرہ نظر آیا، ام المومنین نظر نہ آئی، بس اتنا لگتا تھا کوئی خاتون کھڑی۔ حضور نے ان کو بلائی، ادھر آؤ۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان سے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا حضور ہمارے ماں باپ آپ کو، یہ اس کو جانتے ہو؟ حضور یہ تو ام المومنین مومنوں کی امی جان ہے، کہ آپ جاؤ۔ کہا حضور وجہ؟ آقا فرماتے ہیں تم نے مجھے دیکھا پہچان لیا، میں جانتا ہوں، ان کو نہیں پہچانا، تمہارے اندر بدگمانی نہ ہو جائے کہ وہ خاتون کون کھڑی تھی۔ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، اس لیے کہ کوئی ہم سے بدگمان ہوگا تو فاسق ہو سکتا ہے۔ توجہ کرنا، لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، ذرا یہ بھی تو مسئلہ سنیں، جو ہم سے بدگمان ہوگا وہ فاسق ہوگا، اور جو نبی سے بدگمان ہوگا وہ کافر ہوگا۔ غور تو کریں، توجہ تو فرمائیں۔ تو اگر کوئی بدگمانی کا شکار ایسا لگتا ہے کہ اس کو اندیشہ ہے کہ اس کو حرام سے بچانے کے، بدگمانی سے بھی بچو
اور بدگمان کرنے سے بھی بچو. پہلے تقوی کا کمال غیبت سے بچو. نمبر 2 بدگمانی سے. مجھے یہاں ایک مثنوی کی بات یاد آ گئی. صاحب مثنوی کی حسن ظن کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت سوال ہے. اگر بدگمانی ختم ہو جائے تو مسلم امہ پھر امت بن سکتی ہے. عارف رومی بہت بڑے عالم تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے غوث پاک ان کے دادا پیر ہوتے ہیں. صاحب بہت بڑے عاشق رسول تھے. حضرت شمس تبریز نے عشق کی وہ آگ لگائی تھی کہ آخر میں آ کے کہنے لگے صد کتابو صد ورق درنار کن. صد کتابو صد ورق درنار کن دل بدستے جانب دلدار کن. میں نے ہزاروں سینکڑوں کتابیں اور سینکڑوں ورق آگ میں ڈال دیے اور اپنا دل میں نے دلدار کے حوالے کر دیا. اور نتیجہ یہ نکالتے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. عارف رومی کہتے ہیں کہ جنگل کے اندر بڑے خوبصورت مشٹنڈے حسین و جمیل کچھ بیل تھے بچھڑے, اور ان میں یونٹی اور اتحاد بہت تھا. عارف رومی ایسی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر, بھائیوں میں آج اتحاد نہیں بدگمانی, مدرسوں میں آج اتحاد نہیں بدگمانی, اداروں میں آج اتحاد نہیں بدگمانی, محلوں میں اتحاد نہیں, بدگمانی. اتنی بدگمانی اللہ کی پناہ. اور حسن ظن تقوی کا دوسرا زینہ. بہرحال مختصر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ, کبھی مثنوی میں جا کر کے اس کو پڑھنا. تو اس میں وہ 7 بیل بتائے جاتے. 7 شیر ان کو آ کر کے دیکھتا اور دیکھ کر کے گھور گھار کے چلا جاتا. وہ تھے بیل ہی, لیکن شیر جیسا بادشاہ بھی ان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا تھا چونکہ ان میں اتحاد تھا. ایک دن ایسی وہ گھور گھار کے غصے میں جا رہا تھا, کچھ کر نہیں سکتا تھا, تو اس کو لومڑی ملی, مکار لومڑی, اور اس نے کہا بادشاہ سلامت کدھر کا ارادہ, غصے میں دکھتے. کہا وہ ساتوں ایک ساتھ رہتے, ہلتے ڈلتے نہیں, ہتتے نہیں. کہا بس, کہا اگر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو میں ان کو شکار کروں, میرا بھی بھلا ہو تیرا بھی بھلا ہو. کہا میں جانتی ہوں کرنا کیا ہے. اس نے کہا آسان بات ہے, ان کو جدا کرنے کے لیے ان میں بدگمانی پیدا کرنا ہے. لومڑی گئی, ایک کو بلایا اکیلے, اور اس کے اپنا منہ اس کے کان کی طرف رکھ کر کے کچھ ایسے بس منہ ہلا دیا. منہ ہلانا تھا. حضرت کا استقبال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن غوث اعظم, دائی کبیر زندہ باد. سنی دعوت اسلامی سرکار کی غلامی. ترشی پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. حضرت ہمارے قائد, ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں, اور اصل میں یہ وقت حضرت ہی کا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے محفل ہی تاخیر سے شروع ہوئی. میں کچھ بات کرنے کی بجائے اپنی بات کو 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں. میں 200 چیزیں ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں, اس کی کوئی تشریح کی ابھی حاجت نہیں ہے. نمبر 1 غیبت, نمبر 2 بدگمانی سے بچنا, نمبر 3 کسی قوم کا مذاق نہ اڑانا. مذاق کر سکتے ہیں, مذاق اڑا نہیں سکتے, بلکہ مذاق کرنا تو صحابہ کی بھی سنت ہے, اور مزاح کرنا اپنی شان کے مطابق یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہے. یہ مذاق اس کو کہتے ہیں کرنا, آپ بھی ہنس دے وہ بھی ہنس دے, دونوں کا دل خوش ہو جائے. لیکن مذاق اڑانا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا کہ اس کا دل دکھ جائے, وہ حقیر ثابت ہو, وہ ذلیل ہو جائے. مذاق اڑانا حرام ہے. تو غیبت, بدگمانی, کسی کا مذاق نہ اڑانا. چوتھی بات, آنکھوں کو
جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس سے بچانا، پانچویں بات سچ بولنا، چھٹی بات اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا احسان ماننا اور مغرور نہ ہو جانا، ساتویں بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ناجائز جگہ خرچ کرنے سے بچنا، آٹھویں بات جھوٹی شہرت کا طالب نہ ہونا، یعنی جھوٹی شہرت کے لیے کچھ نہ کرنا بلکہ جھوٹی شہرت سے بچنا، نویں بات پانچوں نمازوں کو ان کے وقتوں پر شرائط کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور دسویں اور آخری بات مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا۔ یہ 10 چیزیں جب کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ کمال تقوی پر پہنچ جاتا ہے، اور جو متقی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، متقی ہے۔ اللہ کے یہاں بھی عزت اور کائنات میں بھی عزت۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، تقوی کی سعادت عطا فرمائے، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے اس کے تقوی کو بھی پھر کسی بڑے تقوی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم جب بارگاہ رسالت میں گئے تو 40 دن تک کھڑے رہ کر آپ نے جو شعر پڑھا تھا اس کا مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ آپ کا عبد القادر جیلانی تو کروڑوں کے اندر سب سے زیادہ گنہگار ہے، اور آپ اگر نگاہ فرما دیں تو اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے جس کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ اشارہ تیرا جو مردوں کو زندہ کرے وہ اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتا، جو متقا و نقا کا امام ہو وہ اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے داڑھی کیا رکھ لیتے ہیں اور عمرہ اور حج کی سعادت کیا مل جاتی ہے، ہم تو زمین پر بیٹھنے کو بھی اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ کاش ہم تقوی کے صحیح معنی کو پہچانتے، تقوی کے صحیح مفہوم کو پہچانتے اور صحیح معنی میں متقی بننے کی کوشش کرتے۔ آئیے